الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ العنکبوت سے کریں گے۔ 69 اس کی آیات ہیں، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی اور عنکبوت سے مراد مکڑی ہے۔ مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ اہل ایمان کو لازماً آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم اپنے لیے کرنے والے بہت سے کام ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے۔ سورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے۔ پچھلے مسلمان بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور انہیں بھی آزمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یعنی اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ایمان محض ایک دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ کون اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور مختلف قسم کی آزمائشیں مختلف لوگوں پر آتی ہیں۔ برے اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقررہ وقت آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا کر مجاہدہ کریں گے تو وہ خود ان کے لیے ہی نفع بخش ثابت ہوگا، اور ان کی برائیاں ان سے دور کی جائیں گی اور انہیں نیکی کی جزا ملے گی۔ مجاہدہ یا جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جا سکے اور زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو سکے۔ آیت نمبر 13 تک میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ شرک پر اصرار کریں اور دباؤ ڈالیں تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور مخلوقات میں سب سے بڑھ کر والدین کا حق ہے، لیکن اگر والدین اللہ کی نافرمانی پر اور شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اس موقع پر کمزور مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی لائی ہوئی آزمائش کو عذاب الہی کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور کامیابی ہو تو اپنی رفاقت کا احسان جتاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ سینوں کے راز اللہ جانتا ہے، اور اللہ یہ جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ اب جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی لائی ہوئی آزمائش یا فتنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری بھی ساری زندگیاں اسی فکر میں کٹ جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے سردار کمزور مسلمانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ روز قیامت ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ انہیں جھوٹا کہا گیا، اور روز قیامت یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 14 سے لے کے 40 تک میں آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی کہ انبیاء کس کس طرح کی آزمائشوں سے گزرے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا، اور اللہ نے قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کیا کیونکہ وہ زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 41 سے لے کے 43 تک میں اللہ تعالیٰ مکڑی کی تمثیل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اصل ولی اور کارساز اور سرپرست اور تحفظ فراہم کرنے والی ہستی اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی ولی یا سرپرست بنایا جائے گا وہ مکڑی کے کمزور گھر کی طرح ہیں جو نہ سکون پہنچا سکتا ہے اور نہ تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اللہ ہی کا سہارا مضبوط ہے اور بقیہ سارے سہارے کمزور ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنائے ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مکڑی سے تحفظ حاصل کر رہے ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان خوبصورت تمثیلوں سے صرف اہل علم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 44 سے لے کے 55 تک میں مزید چیزیں آئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا صراط مستقیم پر رہنے کے لیے
اہل ایمان کو کون سے کام کرنے چاہیے؟ تو پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو جذب کرنا. ایک گروہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا. دوسرا کام یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز کی پابندی. سورۃ المومنون میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے کہ مومنین کی صفات میں پہلی صفت بھی نماز تھی اور آخری صفت بھی نماز تھی. پھر فرمایا یقیناً نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے، یعنی نماز کو روح کے ساتھ ادا کرنا. نماز محض الفاظ اور حرکات جسم نہ ہوں بلکہ اللہ کی یاد اور اللہ کی حضوری ایسی ہو کہ پھر وہ ہمیں برائی سے روک لے. کسی کا یہ قول ہے کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روک رہی ہے یا نہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، یعنی خود نماز بھی اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے اور روزمرہ کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھنا سب سے بڑی چیز ہے. پھر اہل کتاب کے حوالے سے اگلی بات فرمائی گئی کہ ان سے بحث کرو، اچھے طریقے سے مشترک چیزوں پر بات کرو. جیسے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور یہ کہ ہمارا خدا ایک ہے، اور یعنی ہمارا اور تمہارا خدا، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا جواب دیا گیا کہ یہ قرآن خود آپ کا تصنیف کردہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس سے پہلے پڑھتے تھے اور نہ ہاتھ سے لکھتے تھے. آیت نمبر 56 تا 60 میں ہجرت کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لاؤ. یعنی اگر اللہ کے دین پر عمل درآمد ممکن نہ ہو تو ہجرت کر جاؤ. اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان لا کر عمل صالح اور ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور عمدہ اجر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہجرت کے بعد بھی انہیں رزق ملتا رہے گا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دے گا. پھر آیت نمبر 61 سے 68 تک میں قریش کا تذکرہ ہے اور اللہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل کے بہلاوے کے سوا کچھ نہیں، اصل گھر آخرت کا گھر ہے. پھر فرمایا کہ جو مشرک جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن نجات کے بعد شرک کرنے لگتے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو پرامن جگہ بنایا ہے اور جبکہ گرد و پیش میں لوگ اچک لیے جاتے ہیں. سورہ مبارکہ کی آخری آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں مجاہدہ کرنے والا بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سورۃ الروم کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے. اب چونکہ ہم نسبتاً مختصر مکی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آیات کی تقسیم آپ کو جو 7 سکیچز بھیجے جا رہے ہیں اس سے دیکھ سکتے ہیں. ہم براہ راست مضامین کو دیکھتے چلے جائیں گے. یہ سورہ مبارکہ جس کی 60 آیات ہیں 5 نبوی میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت حبشہ سے پہلے، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں زندگی بہت تنگ کر دی گئی تھی. سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ یہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے اور یہ وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے. یعنی ایک کے بجائے 2 پیشین گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی. بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشین گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے. اور قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا. رومی عیسائی سلطنت تھی، اردن، شام اور فلسطین کے علاقے ان کی سلطنت میں آتے تھے، اور ایران جو ہے وہ ایک مجوسی یعنی آتش پرست سلطنت تھی. اور اس زمانے میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ایران جو ہے وہ غالب آ چکا تھا، لیکن
چند سالوں بعد جب مسلمانوں نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی تو ٹھیک یہ وہی زمانہ تھا جب رومی دوبارہ غالب آ گئے اور انہوں نے ایران کو شکست دے دی، یعنی قرآن کی یہ دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ظاہر بینی کی وجہ سے صرف وہی کچھ دیکھتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو ظاہر کے پردے کے پیچھے حقیقتیں ہیں اسے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اسی لیے وہ آخرت کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اور اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ دلائل سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی فکر آخرت پر استوار کرے، ورنہ یہ وہی غلطی ہوگی جو انسان صرف ظاہر کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔ پھر سابقہ اقوام کا انجام بتایا گیا کہ جو ہم سے بھی اور اس وقت قریش مکہ سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، لیکن انبیاء کی تعلیمات کو نہ مانا، آخرت کو فراموش کیا اور دنیا کی زندگی کے مطابق فیصلے کیے اور بالآخر کار تباہ ہوئیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بڑی خوبصورت بیان ہوئی ہیں، اور ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان زمین میں پھیل گئے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کی پیدائش بھی ہے، تمہارا زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر یہ بتایا کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف بھی اس میں ہوتا ہے اور تمہارے لیے امید بھی ہوتی ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اور جب وہ پکارے گا تو تم نکل آؤ گے۔ تو بے شمار مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، فوکسڈ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کی بندگی انسان کی فطرت ہے، یہی دین اسلام ہے، اسی پر قائم ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ، نہ ٹکڑوں میں بٹو، نہ گروہ بندی کرو، شکر گزار بنو، تکبر نہ کرو، نعمتوں پر پھول نہ جاؤ، مصیبتوں میں مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اسی وقت اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر رشتہ داروں اور مسافروں کو ان کے حقوق دینے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ جو حق دینے والے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سود کھانے سے منع کیا گیا کہ اس سے مال نہیں بڑھتا، اور مال تو زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے۔ یہ ابتدائی احکامات تھے، چونکہ مکی صورت ہے تو سود اور زکوٰۃ سے متعلق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں انسانوں کے ہاتھوں فساد برپا ہو گیا ہے، یعنی دنیا میں انسانی زندگی کی اصلاح اور فساد کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے۔ جب لوگوں کے عقائد اور اعمال بگڑ جاتے ہیں تو زمین کے نظام میں خلل پڑتا ہے، اور خشکی اور تری دونوں اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور لوگوں پر فساد غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ زمین پر امن نہیں ہے، زمین پر خوشحالی نہیں ہے، زمین میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اس کی وجہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا تم شرک نہ کرو اور اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس دین پر جما دو۔ جسے آپ عام زندگی میں کہتے ہیں نا کہ آپ کسی ایک اپنا رخ متعین کر لیں اور فوکسڈ ہو جائیں، تو یہاں پر فوکس کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فساد سے بچنے کا یہی راستہ ہے، اور یہی دین اسلام ہے جو فساد سے بچا سکتا ہے۔ پھر آخر میں جا کے مزید اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو، فائدہ وہی اٹھائیں گے جو ایمان لانے والے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے مراحل پر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ کمزوری کی حالت میں انسان کی پیدائش، پھر جوانی کی قوت، اور پھر دوبارہ بڑھاپے کا ذوف، اور پھر اللہ کے پاس پہنچ جانا۔ اس کو روکنے یا بدلنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے، اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، لیکن بے علم لوگ نہیں سمجھتے۔ کاش ہم ان آیات پر غور کریں اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اب ہم سورہ لقمان کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی صورت ہے، 34 اس کی آیات ہیں، اور 5 نبوی کے اوائل میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کا مرکزی مضمون دیکھیے تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی انصاف کی بات توحید ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور جذبہ شکر سے توحید کا سراغ ملتا ہے۔ آئیے اس کے مضامین کی طرف چلیں تو آیات جو ابتدائی ہیں 9، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ یہ محسنین نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ کلام دل فریب کے لیے لاہو الحدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد فضول، بے مقصد، بے ہدہ باتیں جو کرنے کے اہم تر کاموں سے غافل کر دیں۔ ان کا اطلاق بے ہدہ یا بے مصرف کھیل تماشے، حسن و عشق کی داستانیں، گانا بجانا اور اس نوعیت کی وہ تمام چیزیں۔ اور موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک بہت ساری ایسی سرگرمیاں جن سے انسان کچھ حاصل نہیں کر رہا، صرف اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے اور اللہ کے راستے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا دار لیڈر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں اور دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، دعوت سن کر منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں جیسے وہ بہرے ہیں اور انہوں نے سنا ہی نہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک میں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بلا ستون بنایا، پہاڑ جما دیے، زمین پیدا کر کے اس میں طرح طرح کے جانور پھیلا دیے، آسمان سے بارش برسائی، قسم قسم کی عمدہ نباتات اگا دیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور چیلنج کیا کہ مشرکین بتائیں کہ ان کے معبودوں نے کیا پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کا تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان کی شخصیت عرب میں حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور اور معروف تھی، اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ تمہیں بتا رہے ہیں یہ عرب میں نرالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور یہ حکم کیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے والے کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک میں وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور یہ دراصل مومنین کی صفات ہی ہیں، اور ان کو اگر ہم سورۃ المومنون اور سورۃ الفرقان میں دی گئی صفات کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پورا ایک کیریکٹر سکیچ ہمارے سامنے مومن کا بن جاتا ہے۔ کیا نصیحتیں کی حضرت لقمان نے؟ پہلی نصیحت تو یہ کی اپنے بیٹے کو کہ شرک نہ کریں کہ یہ ظلم عظیم ہے، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی ہدایت کی ہے، بالخصوص ماں کے ساتھ، کہ وہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور اللہ کا شکر اور والدین کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ اگر والدین بھی شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ہاں معروف میں ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ یعنی والدین سے حسن سلوک ایک چیز ہے، لیکن اگر وہ خالق کی نافرمانی کا حکم یا شرک کا کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیروی اس شخص کی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی جو دوسری نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان نے بیٹے سے کہا کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا، اس لیے کہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی۔ اس کے بعد بقیہ نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ کہ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر، اور اس کے بعد مصیبت پر صبر کر، اس لیے
کہ جو باتیں یا جو کام نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا ہے اس کام میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ضروری ہے۔ اگلی نصیحت یہ کی کہ لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کر اور زمین میں اکڑ کر مت چل، اس لیے کہ اللہ خود پسند اور فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اگلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور آواز کو پست رکھ، کیونکہ سب آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ آواز پست رکھنے سے مراد ہمیشہ آہستہ بولنا نہیں ہے، بلکہ چیخنا، چلانا یا تکبر کے ساتھ گفتگو کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیت 20 سے لے کے 34 تک میں دوبارہ توحید کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے مسخر کر دیں، اور یہ کہ مشرکین قرآن کی دعوت پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اسلام قبول کر کے اچھا عمل کرنے والا ایک مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ ان ناشکروں کے غم میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کی تعریف یوں بیان کی گئی کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے اور 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی صفات یا اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ پھر ایک اور دلیل دی گئی کہ اللہ کے لیے سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور مارنا ایک شخص کی پیدائش اور موت کے برابر ہے۔ اور آخری بات جو اس صورت میں ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف خالق کائنات کے پاس ہے۔ نمبر 1 کہ قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نمبر 2 بارش وہی برساتا ہے، وہ کب ہوگی وہی جانتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی نفس اللہ کے سوا یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کوئی نفس اپنی سرزمین موت سے باخبر نہیں، صرف اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ اب ہم سورۃ السجدہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی مکی سورت ہے، آیات اس کی 30 ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مضامین دیکھتے ہیں ہم اس کی۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے قرآن نازل کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افتراء نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، ولی ہے، شفیع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے۔ وہ عالم غیب و شہادت ہے اور عزیز و رحیم ہے۔ آگے جا کر آیت نمبر 7 سے 14 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی جو نسل ہے وہ حقیر پانی کے ایک قطرے سے چلائی، پھر اس کی نوک پلک سنواری اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ لیکن انسانوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے روز یہ بدکار مجرم پچھتائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اچھا عمل کر سکیں، لیکن یہ ممکن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کامل انصاف کرے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ کو انسانوں اور جنات سے بھر کے رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور روز قیامت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر فراموش کر دے گا۔ آیت نمبر 15 سے 22 تک میں اللہ تعالیٰ قرآن پر ایمان لانے والے مومنین کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کی آیات سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، حمد و تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ ان سارے خوش نصیبوں کے لیے حیران کن انعامات ہوں گے۔ اور صاف بتا دیا گیا کہ مومن اور فاسق ہرگز برابر اور ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے دوزخ ہے۔ یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے مجرم ہیں
جن سے انتقام لیا جائے گا۔ تو پھر ہمارے سامنے صفات کا ایک نقشہ آ گیا جو مومنین کی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 27 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب میں بھی صاف بتا دیا گیا تھا کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے بارے میں ہرگز شک نہ کیا جائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور صبر کے نتیجے میں ہی بنی اسرائیل کو بھی امامت ملی تھی، لہٰذا مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ایمان اور صبر اور تقوی یہ دو ہی ہتھیار ہیں جن سے کام لے کر مسلمان کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ پھر منکرین آخرت کو قوموں کی ہلاکت سے ڈرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی قدرت سے بارش کے ذریعے بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے اور انسانوں کو اور جانوروں کو کھلاتا ہے، اور یہی اللہ مردوں کو زندہ کر کے آخرت برپا کرے گا۔ آخری جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین آخرت سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور منکرین آخرت بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کریں، اللہ تعالیٰ بہت جلد فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بشارت بھی دی گئی کہ بالآخر کار مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ تو اگر آپ اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں تو قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ مومن اور فاسق کا انجام بالکل مختلف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد